مسجد میں نکاح کرنا کیسا ہے اور اس کی کیا کیا احتیاطیں ہیں؟ مسجد میں نکاح کرنا مستحب ہے، مسجد میں نکاح کرنا مستحب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اعلنوا بالنکاح، نکاح اعلانیہ کرو، چھپ چھپا کر نکاح مکروہ ہے۔ پر نکاح کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو بھائی؟ نکاح ہو تو اعلانیہ ہو۔ اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان کرو حدیث پاک میں، یعنی اعلانیہ، سب کے سامنے نکاح کرو، دعوت عام ہو، جہاں جہاں ہم دعوت دے سکتے ہیں، تو یوں چھپ کے نکاح نہ ہو، اعلانیہ ہو۔ اور وجعلوہ فی المسجد، فرمایا اور اس کو مسجد میں کرو، مسجد میں نکاح کرو۔ تو مسجد میں نکاح کرنا مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ کرنا چاہیں جس کے لیے آسانی ہو مسجد میں نکاح کریں، اور اس کے لیے دن کا ہونا بھی زیادہ بہتر ہے، وہ جمعہ کا دن ہو تو مسجد ہو، اور جمعہ کا دن ہو، یہ زیادہ بابرکت ہے اور یہ مستحب ہے۔ مستحب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مسجد میں نکاح ہو لحصول برکت المکان، مکان کے برکت کی، جگہ کی برکت، جگہ کی برکت ہوتی ہے نا، تو مسجد یہ بابرکت جگہ ہے، نمازیں ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر کا مطلب کہ اللہ رہتا ہے اس میں، اللہ تو جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں بھائی اس کو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے حضور سجدے کیے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ بیت اللہ ہے۔ تو اس جگہ کی اپنی برکت ہے، تو اس لیے مسجد میں نکاح کرنا بابرکت ہے، مستحب ہے۔ تو جس سے بن پڑے، آسانی ہو، سہولت ہو، تو مسجد میں نکاح کرے۔ اور دنوں میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ جمعہ کا دن ہو، لیکن یہ اس وقت مستحب ہے جب کہ مسجد میں شور و غل نہ ہو، شور غل نہ ہو، اس وقت مستحب ہے۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ مسجد کا تقدس پامال ہو جائے گا، مسجد میں آوازیں بلند ہوں گی، مسجد میں شور و غل ہوگا، تو اب یہ مستحب بھی نہیں رہے گا۔ اب یہ حکم یہ ہے کہ پھر مسجد میں نہ کروائیں۔ اب یہاں پر ماشاءاللہ مسجد میں نکاح کرواتے ہیں، ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو مسجد کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک تعداد وہ ہوتی ہے بھائی، وہ ویڈیو شیڈیو چل رہی ہوتی ہیں، کیمرہ بھی چل رہا ہوتا ہے، تو ہار وار بھی پہنائے جا رہے ہوتے ہیں، پھول کی پتیاں صفوں پہ گر رہی ہوتی ہیں، تو یہ منع ہے۔ پھر اب پھول کی پتیاں گری صفوں پہ، وہ گیلی گیلی ہوتی ہیں، اور کسی نے رکھا پاؤں، تو وہ جو اس کا عرق ہے وہ صفوں پہ بھی لگے گا، پاؤں پہ بھی لگے گا، تو یہ مسجد جو ہے وہ خراب ہوگی، اس کی صفیں خراب ہوں گی۔ تو مسجد میں نکاح کریں، بالکل شور و غل نہ ہو، ایک ہار ہو وہ بھی تھیلی والا جس سے پتیاں نکلے نہ، زیادہ سے زیادہ وہ آپ کو ڈالنے کی اجازت ہے۔ اور بہتر یہی ہے کہ نہ تصویریں کھنچوائیں بلا وجہ کی، کیونکہ پھر عجیب و غریب ماحول بن جاتا ہے، مسجد کا تقدس ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو مسجد میں آئیں، خاموشی سے سب کو سمجھا کر لائیں۔ اب بعض اوقات تربیت نہیں ہوتی، سارے مہمان گپے لگا رہے ہوتے ہیں مسجد میں، وہ پورا جمگٹا کھڑا ہوا ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، سب کھڑے میں بھائی، ارے بھائی بیٹھ جاؤ صفوں میں، سب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات باتیں کر رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، اور عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کو سمجھائیں، سمجھا بجھا کر لائیں بھائی مسجد ہے اور مسجد کا تقدس ہے، خاموش رہیں، فالتو باتیں نہ کریں، بلکہ اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، نکاح ہو دعا کریں، اور پھر واپس آپ فوراً چلے جائیں۔ جو ہار پھول کرنے پھر وہ گھر پر کریں، مسجد میں نہ کریں، مشورہ میں یہی دوں گا۔ وہ پھول گر رہے ہوتے ہیں، پھر ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کی صفائی کون کرے؟ پھر خادم صاحب کی شامت آتی ہے بیچارے کی۔ تو یہ بہتر یہ ہے کہ مسجد میں نکاح مستحب ہو، لیکن شور و غل نہ ہو، مسجد جو ہے نا وہ گندی بھی نہ ہو، تو ایسے صورت میں نکاح کرنا مستحب ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس طرح نہیں کر پاؤں گا، تو پھر نکاح آپ کہیں اور ہی کریں، پھر مسجد میں نہ کریں، پھر مستحب نہیں رہے گا۔